بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ آج کے دور میں جو دنیا کے حالات ہیں، مسلمان ہر جگہ پریشان حال ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اپنے طور پر جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں رو رو کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آس بھی لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر یک طرفہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور مسلمان بالکل ہی بے بس نظر آ رہے ہیں، تو آج کل کے نوجوان ذہنوں میں یا وہ لوگ جن کا علم پختہ نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اتنے مظالم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روکا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو بہت سارے مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں، نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اور مسلمان اس قدر مایوس اور بے بس کیوں ہیں۔ تو پہلی بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی آئندہ ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے مشیت کے بغیر دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز سمجھنے کی اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کا ایک نظام بنا دیا، اور کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ جیسے ہی وہ ظلم کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو شل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہیں عام طور سے کہ اگر کوئی ظلم کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو نہیں روکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاتھ نہیں روکا اور وہ ظالم نے ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ ہاں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی مشیت سے ہوا۔ اللہ کی مرضی اس کو نہیں کہا جائے گا۔ مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کام ہو اور اس کام کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کام کیا جائے گا، کوئی کرے گا، تو وہ ہے اللہ کی مرضی۔ اور ایسے ہی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو اللہ کی مرضی نہیں کہیں گے، اس کی اللہ کی رضامندی نہیں کریں گے، اگرچہ وہ کام بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دینے کا فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ آگ جلائی جائے، لکڑیاں جمع کی جائے، آگ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی اور اس کو خوب دہکایا گیا، اور یہ ساری تیاریاں اس لیے ہو رہی تھی کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکڑیاں جمع کرنے والوں کو بھی لکڑیاں جمع کرنے سے نہیں روکا، آگ جلانے والوں کو آگ جلانے سے بھی نہیں روکا، لکڑیاں جمع بھی ہوئی اور آگ جلائی بھی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا بھی گیا۔
اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی رکھنا پیدا نہیں کیا، یہ سارے کام ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس طرح سے کہ آگ بھی جلتی رہی، اس کی شدت بھی قائم رہی، اس کے اندر گرمی بھی برقرار رہی، اس کی تمام تر صلاحیتیں موجود رہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے زندہ نکال لیا اور اس کو بردن و سلامت بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی مرضی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کوئی ظلم کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر و عصیان کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو براہ راست نہیں روکتے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، اس میں جو انسان جو بھی کام کرنا چاہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مکمل چھوٹ دے رکھی ہے، رسی کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر کریں گے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، تو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لیتے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں کہ ظاہراً یہ ظلم ہے، اور جو مظلومین ہیں یہ نہایت ہی مایوسی کے شکار ہیں، مجبور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و عصیان کرنے والوں کو چھوٹ دے رہے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں، بہت سارے واقعات آئے ہیں تاریخ عالم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنے قدرت کا استعمال کر کے ظالم کے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا حضرت خانہ کعبہ کو گرانے سے، فرعون کو اللہ تبارک نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور بھی بہت سارے قوموں پر عذاب الہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ظالمین کو روکا ہے، لیکن عام طور سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے دارالجزا نہیں ہے، دارالعمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کوئی جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشیت ایک الگ چیز ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، کفار و مشرکین کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے رزق مل رہا ہے۔ اللہ کی مرضی پر وہ لوگ چلتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے اوپر یقین اور توکل کرنے والے ہیں۔